ایران امریکہ مذاکرات میں تعطل، باقر کالیباف اور عباس عراقچی نے عین وقت پر سوئٹزرلینڈ جانے سے انکار کر دیا۔ ان دونوں شخصیات نے سوئٹزرلینڈ جانے سے انکار کیوں کیا؟ کیا وہاں پر اسرائیل کی جانب سے ان دونوں شخصیات کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا؟ ایک اہم بیان نے خوفناک منصوبے سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، منصوبہ بالکل حتمی مراحل میں داخل ہو گیا تھا، دونوں شخصیات نے سوئٹزرلینڈ جانا تھا، لیکن کچھ انٹیلیجنس رپورٹس جو ہے نا وہ منظر عام پر آئی، جس کے بعد ان دونوں شخصیات نے وہاں پر جانے کا منصوبہ جو ہے نا وہ کینسل کر دیا، اور اس بارے میں ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ان دونوں شخصیات کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی اسرائیل کی جانب سے۔ اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عدیل بھائی، کراس بارڈر ٹیررزم میں اسرائیل نے ایک بہت ہی بڑا کام کیا ہے، مختلف جگہوں کے اوپر کام کیا ہے، بہت سے ممالک کے اندر اسیسینیشن جو اٹیمپٹس ہیں وہ کی ہیں، پلاٹ بنائے ہیں، لوگوں کو مارا ہے، قتل کیا ہے، ہائی پروفائل شخصیات کو نشانہ بنایا ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی نشانہ بنایا ہے، اور گولیاں اور بارود وغیرہ سے بھی نشانہ بنایا ہے۔ اس طرح کے منصوبوں کی دو مثالیں ہمارے سامنے بھی ہیں جی کہ جب ایران میں اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا گیا، حماس کے رہنما تھے وہ، ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس طرح حماس کا ایک وفد قطر میں آیا ہوا تھا اور ان کو وہاں پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو یہ دو مثالیں تو ہمارے سامنے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ وہاں پر بھی ہو سکتا تھا؟ جی بالکل، ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی موساد وار کرتی ہے اور روایتی ہتھیاروں سے، روایتی طریقوں سے بھی وار کرتی ہے۔ یہ اسرائیل کا پہلا معاملہ نہیں ہے عدیل بھائی، یہ پہلے بھی اس طرح کی اسیسینیشن کر چکے ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی وار کرتے ہیں، روایتی طریقوں سے بھی وار کرتے ہیں، اور ہائی پروفائل شخصیات کو نشانہ بنا کے قتل کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک پلان جو ہے نیتن یاہو نے موساد کے ذریعے بنایا، اور اس نے کہا کہ جہاں پہ بھی مذاکرات ہوں گے ہم وہاں پر بہت ہی باریک جو ہے ایک کام کریں گے، اور وہاں پہ قتل کریں گے، اسیسینیشن کریں گے دو لوگوں کی، اور ہائی پروفائل ٹارگٹس انہوں نے دوبارہ سیٹ کیے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم کسی طرح باقر قالیباف کو ایلیمینیٹ کر دیں اور کسی طرح عباس عراقچی کو ایلیمینیٹ کر دیں تو اس کے بعد نہ صرف یہ امن مذاکرات ڈیریل ہو جائیں گے، ایران اشتعال میں آ جائے گا، ایران بدلہ لے گا، امریکہ پہ حملہ کرے گا، بلکہ جو ایران کے پاس مذاکرات کاروں کی ایک بہت ہی ایسی تجربہ کار ٹیم ہے جس کی بنیاد پہ آ کے وہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ انوالو بھی رہے ہیں سارے معاملے میں، ان کو جب آپ مار دیں گے نا تو اس کے بعد آپ کو اس کے بعد اندازہ تو کوئی ہوگا۔ ایسا بندہ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ پہلے بھی کچھ لوگوں کو اسی طرح انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور اس کے بعد یہ جو دو شخصیات ہیں یہ تو بڑے روشن چہرے ہیں ایران کے، اور یہ مذاکرات کی میز پر امریکہ کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جی، ان کے پاس جواز بھی ہوتا ہے، ان کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی تحمل سے بات کرتے ہیں، جہاں دھمکی دینی ہوتی ہے وہیں دھمکی دیتے ہیں، غیر ضروری بات نہیں کرتے، اسی لیے یہ بہترین سفارتکار ہیں، اور انہوں نے منوا کے بھی دیکھے نا کتنے اہم موقع پہ یہ سامنے آئے اور انہوں نے منوا کے دیکھا۔ تو اسرائیل نے پلان کیا، نیتن یاہو نے پلان کیا کہ ان دو لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کرنی ہے، ہمیں اسیسینیٹ کرنا ہے، اور وہیں پہ کرنا ہے جہاں پہ مذاکرات ہوں گے۔ جب یہ سنا تو وہاں پہ مذاکرات کہیں اور ہو رہے تھے۔ یہ سب باتیں کون بتا رہا ہے؟ لیری جانسن بتا رہے ہیں، ایکس سی آئی اے اینالسٹ ہیں، اور بہت ہی گہرائی کے ساتھ جڑے رہے ہیں سی آئی اے کے ساتھ، بڑے آپریشنز میں شامل رہے ہیں، اور بڑا نام ہے لیری جانسن کا۔ جی بالکل، اور لیری جانسن نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیل نے ان کو اسیسینیٹ کرنے کا پلان بنا لیا تھا، عباس عراقچی کو اور باقر قالیباف کو، اور سوئٹزرلینڈ میں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا، یہ ایک اور جگہ بھی کرنا تھا، اور اس کے بعد مذاکرات کو سوئٹزرلینڈ لے جایا گیا۔ مذاکرات کو پہلے بھی جو ہے نا وہ وہاں سے شفٹ کیا گیا تھا۔ جی، اسی لیے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا، مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کو انکلوڈنگ چائنا، ثالثوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ چائنا نے باقاعدہ نوٹس دیا ایران کو، اسرائیل کو، کہ تم یہ کس طرح کر سکتے ہو۔ تو یہ وہاں پہ ایک بنا چکے تھے، ایک پراپرٹی تھی، ایک بہت بڑی جو ایک ریزیڈنس تھی شاہانہ قسم کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ قطر کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کی ملکیت ہے۔ وہاں پر سوئٹزرلینڈ میں ان مذاکرات کو ہونا تھا، اور تمام تیاریاں کر لی گئی تھیں، جے ڈی وانس طیارے میں سوار ہو گئے تھے، لیکن ایران کے وقت نے وہاں آخری وقت میں جانے سے انکار کر دیا، اور دنیا پوچھنے لگی کہ ایسا کیا ہو گیا، آخری وقت میں کیوں انہوں نے سب نے انکار کر دیا، اور جے ڈی وانس جو ہیں وہ کیا لبنان میں حملوں کی وجہ سے رک گئے؟ تو ہاں جی، پہلے تو یہی خبریں آئی تھی کہ شاید لبنان میں جو حملہ کیا اسرائیل نے اس کی وجہ سے یہ مذاکرات جو ہے نا وہ تعطل کا شکار ہوئے ہیں، لیکن اس خبر کا سامنے آنا یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ یہ تو اس سے بھی بڑی خبر ہے جو اس سے پہلے آئی تھی کہ لبنان میں حملوں کی وجہ سے، اور پوری رات جو بمباری کی ہے اسرائیل نے اور وہاں پہ قتل عام کیا ہے، اس کے بعد جو ہے ایران جو ہے وہ ناراض ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ہم نہیں جا رہے مذاکرات کرنے کے لیے۔ لیکن اب یہ جو چیز آ رہی ہے اسیسینیٹ کرنے والی، یہ اس لیے بھی بہت زیادہ تشویش کی بات ہے کہ نیتن یاہو سے یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ، کراس بارڈر ٹیررزم کو کر سکتے ہیں، اور سرحد پار جا کے مختلف شخصیات کو یہ پہلے بھی نشانہ بناتے رہے ہیں، اور اب بھی ان کو نشانہ بنانا بہت
بہت ضروری تھا. یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے, نتن یاہو کی بقا کا مسئلہ ہے. ان مذاکرات کو ہر صورت ڈیریل کرنا ہے. ٹرمپ کو ان مذاکرات کو کسی بھی صورت بچانا ہے اپنے لیے اور پورے دنیا کے امن کے لیے. اور ایران کو بہت اچھا موقع ملا اور ایران اس میں اتنا کوآپریٹ کر رہا ہے, حالانکہ اس نے کتنے زخم کھائے ہیں, اپنی لیڈرشپ کو کھو دیا, جی اپنی لیڈرشپ اور ایون اس کی جو پروکسی ہے جسے جو سمجھا جاتا ہے اس کی پروکسی حزب اللہ حوثی, وہ بھی بڑا کوآپریٹ کر رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. امریکہ ایک اسرائیل کو نہیں سنبھال پا رہا اور ایران سے جتنے بھی پیار کرنے والی جو ان کے دوست ہیں, ان کے گروپس ہیں دنیا بھر میں, انہوں نے حملے روک دیے ہیں اور انہوں نے کسی طرح کا ریئیکشن دینے سے انکار کر دیا ہے. ابھی حزب اللہ نے صرف اتنا ہی ریئیکشن دیا ہے جو کیلکولیٹڈ بالکل جو ہے, جتنا کیا گیا ہے لبنان کے اندر اتنا ہی دیا ہے. اور حوثی جو ہیں چونکہ اب براہ راست کسی کامبیٹ سچویشن میں نہیں ہے کسی اور ملک کے ساتھ, تو وہ وہاں پہ کوئی نہ لڑ رہے ہیں, نہ باب المندب بند کر رہے ہیں, اور نہ اب کسی قسم کی جو ایریل فائرنگ ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایران بہت زیادہ ان مذاکرات کو سنجیدہ لے رہا ہے, اس میں تعاون کر رہا ہے, اور امریکہ جو ہے اب تک انشور نہیں کر پا رہا تو میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کیا اندھا ہے, اسے نظر نہیں آ رہا کہ نیتن یاہو کیا کر رہا ہے, اسرائیل کیا کر رہا ہے. اس کو لگام نہیں ڈال سکتا, اس کو شٹ اپ کال نہیں دے سکتا, اس کو پکڑ نہیں سکتا امریکہ میں اتنی ہمت نہیں ہے. امریکہ یہ پوری کوششیں کر رہا ہے, لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو بھی کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ نتن یاہو پہ ایک حد تک ہی زور چلا سکتے ہیں. اور جب آپ دیکھیں کہ جب وہ ان کو گالیاں دے لیتے ہیں نا, تو اس کے بعد ایک دو سافٹ جملے ضرور انٹرنیشنل میڈیا میں بولتے ہیں. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود بھی بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف ان کی پوری لابی ہے, نتن یاہو کی لابی کوئی آسان لابی تو نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. امریکہ میں یہودی لابی بہت اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ ہے. اور بتاتے ہیں کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے آس پاس جو لوگ مشورہ دینے والے ہیں وہ سارے نتن یاہو کے لوگ ہیں. اور نتن یاہو ان کو جب کچھ کہتا ہے تو وہ ایک میٹنگ میں بیٹھ کے اچانک ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سب کے سب بول پڑتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ حیران رہ جاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ تو میں ہوں, میں چیزوں کو ڈیسائیڈ کروں گا. لیکن وہ اتنا زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہیں کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچانا ہے, جنگ سے امریکہ کو نکالنا ہے, اپنی ساکھ جو بہت تیزی سے گر چکی ہے, مقبولیت کم ہو چکی ہے امریکہ میں ان کی, تو اس کو بچانے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھے اب کسی حد تک تو کنفرنٹ کرنا پڑے گا نا نتن یاہو کے ساتھ. تو اب وہ بہت ہی نازک موڑ پہ کھڑے ہیں, تلوار کی دھار پہ چل رہے ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ. ان کو ایک طرف نتن یاہو کو روکنا ہے, روکنا کیا ہے, لگام ڈالنی ہے, پٹا ڈالنا ہے, اس کو بے قابو ہو چکا ہے, ان کا اپنا پالا ہوا جو ہے وہ وہی اس پہ بھونک رہا ہے. بالکل. تو جے ڈی وانس نے آج یہی تو کہا, جے ڈی وانس نے کہا تم ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہو, ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ اپنے دفاعی نظام کو چلا رہے ہو. تم نے جتنے میزائل روکے ہیں ایران کے اس پوری جنگ کے دوران, وہ سارا ہمارا ہی تو ہتھیار کا سسٹم تھا, دفاعی سسٹم بھی ہمارے تھے. تو تم ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ جب پلنے کے بعد جب ہمیں آ کے دکھاتے ہو, ہم پہ حملہ کرتے ہو اور ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو یہ نہیں چلے گا, تم ناقابل اعتبار ہو. اور یہ جملے اگر رسمی طور پہ بھی امریکہ بول رہا ہے نا, تو بہت بڑے جملے ہیں, یہ لکھے جا رہے ہیں, تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں. آج سے 50 سال بعد جب لوگ اٹھا کر کاغذوں کو دیکھیں گے تو وہاں پہ جے ڈی وینس نام کا ایک سابق امریکی نائب صدر, اس کا بیان ملے گا کہ تم ناقابل اعتبار تھے, تم خون بہا رہے تھے, تم ہر مسئلے کا حل گولی سے, بارود سے تلاش کر رہے تھے, لوگوں کو کاٹ پیٹ رہے تھے. اور یہ ایک بہت بڑا بیان ہے کیونکہ یہ ابھی دنیا کے سب سے بڑے سیریس لوگوں میں سے ایک ہی ہیں جے ڈی وانس. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اسیسینیشن جو پلاٹ سامنے آیا ہے نا, اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو اب ریورس گیئر لگ سکتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو بریک لگ سکتا ہے, بہت ساری چیزیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں, سامنے آ سکتی ہیں. اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر امریکہ باقر غالباف کو کہیں بلا رہا ہے, عباس عراقچی کو کہیں بلا رہا ہے, تو اگر وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے, بالکل ان کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے گا؟ جی, اگر امریکہ نہیں لے رہا اور ان کو خود ہی کرنی ہے, تو پھر وہ اپنی پسند کے مقام پہ آئیں گے جہاں وہ سمجھیں گے کہ وہ محفوظ ہیں, اور وہ جہاں وہ سمجھیں گے کہ ہم وہاں پہ جانے سے ہم اسرائیل کو جہاں سنبھال سکتے ہیں ہم وہیں جائیں گے. اور اسرائیل کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو وہ بہت ساری چیزیں پلان کر رہا ہوتا ہے, اس کو الگ سے تو اپنے ایجنٹس بھیجنے نہیں پڑتے, وہ تو اسی ملک میں 30-40 سال سے رہ رہے ہوتے ہیں, پلانٹ کیے ہوتے ہیں انہوں نے. جی, اور وہ ان کے حصہ ہوتے ہیں, بہت ساری ملازمتوں سے جڑے ہوتے ہیں, بہت ساری ایجنسیز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اگر کچھ کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی گہری سازش ہے, بہت ہی وسیع سازش ہے, اور اس کا جال سوئٹزرلینڈ سے کہیں آگے تک بچھا ہوگا. اور اگر ان کو بچنا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر, ریویو کر کے, بہت سوچ سمجھ کے, بہت ہی فہم کے ساتھ اب ڈیسیجنز لینے پڑیں گے ایرانی قیادت کو. اور اب بہت سارے معاملات میں بریک لگے گا. اور اب اگر کوئی کہے گا نا کہ
آپ جائیں اور بات کریں تو ایران کا ڈیلیگیشن 10 دفعہ سوچے گا، اور لیری جانسن کو آپ بالکل بھی غیر سنجیدہ نہیں لے سکتے۔ ایکس CIA اینالسٹ ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بالکل ٹھیک بات بالکل، تھی۔ بہت شکریہ اظہر بھائی، بالکل اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سازش کے بارے میں آپ کو بتایا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میں فالو کرتے رہیں عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔